الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، ابتدائی 2 آیات مبارک. کل کی عاجزانہ گفتگو میں اللہ مالک کی توفیق سے پہلی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی گئی. کل کی گفتگو میں بات پہنچی عبدہی تک. ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ پہلی آیت مبارکہ کا سن لیتے ہیں، پھر اللہ کی توفیق سے کچھ نئی بات عرض کرنے کی حقیر سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جائے. تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات انہوں نے اپنے بندے پر کامل کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. اب یہی تک کچھ بات ہو چکی ہے. الکتاب ایک ہے کتاب، ایک ہے الکتاب. انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہیں بک، دی بک. جب دی بک کہتے ہیں تو اس وقت مراد کوئی خاص کتاب ہوتی ہے. بک کہیں کوئی کتاب. سورہ البقرہ کا آغاز بھی دیکھ لیجیے. الف لام میم پڑھیے سب. ذالک الکتاب، وہ کتاب. یہاں بھی انزل علی عبدہ الکتاب بیان نہیں کیا کون سی کتاب. حضرات مفسرین نے لکھا اور خوب لکھا کہ جب الکتاب فرما دیا تو کائنات میں جتنے کتابیں، ان تمام کتابوں میں جو سب سے بلند و بالا ہے وہی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. عقل والے، سمجھ والے، جن کی کھوپڑی میں عقل ہے اور جن کے سینے میں ایمان ہے، وہ سوائے قرآن کریم کے کسی اور کتاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو ہدایت دے. قرآن کریم کی شان و عظمت کے بیان کے لیے میں آپ خوب توجہ کریں. بات ہے میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے. اللہ کرے نہ کوئی نشانہ ہو اور نہ کوئی مستثنا ہے. موٹا سیدھا سادہ فارمولہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ملتا ہے اس کا رنگ طبیعت پہ آتا ہے کہ نہیں. آدمی خوشبو کا کام کرتا ہے، رائی برابر، قطرہ برابر خوشبو اپنے چہرے پر، گردن پر، جسم پر نہ لگائے، خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھٹی ہے لوہے کی، دھواں ہی دھواں ہے، نکلے گا
تو پتہ چلے گا کہ نہیں کہاں سے آیا. عام ایسی کوئی بات نہیں جس کے لیے کوئی بڑے دلائل کی ضرورت ہے. تو اگر میں آپ اس کتاب سے جڑیں گے، حقیر ہوں گے یا بلند ہوں گے؟ یا اللہ ہدایت دے دے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو. کس کے لیے مر رہے ہیں؟ صبح شام مر رہے ہیں. اگر وسائل نہیں بھی تب بھی کیا کچھ کر کے نمبر 2 کے لیے جد و جہد ہے. تو جس کو رب العالمین نے نمبر 1 قرار دیا، اس کا نام بھی نہیں لیا، تو وہی سمجھی جائے گی. اس کے لیے میری اور آپ کی کوششیں اپنے نفس کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ لے کے جائے. کوئی کرائے کے ٹٹو نہیں ہم، اور آپ کوئی کرائے پہ نہیں آئے کہ اتنی دیر بیٹھ کے چلے جانا ہے تو مزدوری ہو گئی. نہیں، کچھ لینے کے لیے آئے. صاحبان جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ وہ فیصلہ کریں کہ میں نے بڑا بننا ہے کہ نہیں بننا. اور ایک بڑا ہے مخلوق کی نگاہ میں، ایک بڑا ہے خالق کی نگاہ. مخلوق بے وفا ہے عام طور پہ یا با وفا؟ صاحب اتنا پھر کیا ہے؟ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ اور خالق کیا ہے؟ جس کو خالق اتنا بڑا قرار دے، رب ذو جلال گواہ ہے، ناممکن ہے کہ اس سے تعلق والا بڑا نہ بنے. اب ایک واقعہ، میں پسند نہیں کرتا دروس میں شخصی واقعات بیان کرنا، لیکن بغیر نام لیے کسی کا اور اشارہ کیے، سچا واقعہ اللہ کی توفیق. میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑی مصیبت میں پھنسے، بہت بڑی مصیبت. اچھے خاصے باوقار، باحیثیت اور مضبوط طبیعت کے. میرا ان سے تعلق، دلی تعلق. میں نے پوچھا، آنکھوں سے آنسو جاری، اتنا دکھ دیے گئے، اور دکھ بھی کسی معمولی درمیانے شخص کی طرف سے نہیں، اپنے شعبے میں آخری شخصاً دکھ دیے گئے کہ چھوڑنا نہیں اس کو. میں نے جو بغیر انشاءاللہ میں کوئی ریاکاری کے، دکھاوے کے، مجھے تکلیف تھی ان کی، دوست ہے میرے اور ہمدرد دوست ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. ان کی زبان پہ الفاظ تھے، میرے سینے میں میرے رب کی کتاب ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کتاب والا مجھے بھی ضائع نہیں کر. کوئی لفظ کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی طرف سے نہیں بنا، اللہ نے ایسے ہی کیا. نام و نشان بھی نہ رہا، نام و نشان بھی نہ رہا. اور جس طرح کی صورتحال تھی، کوئی کیا کہتے ہیں وے آؤٹ، عربی میں کہتے ہیں مخرج، نکلنے کی راہ. ایسی سخت صورت، سب سے بڑے اللہ ہے اپنے شعبے میں. شعبہ کیا ہے؟ کیا میں جان بوجھ کے بات کو زیادہ واضح نہیں کرتا، لیکن مقصد ان کا یہ اعتقاد کام آیا، ایسا آیا کہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال ہو گئے، نام نشان نہیں اس مصیبت کا. اللہ کے لیے اپنی اولادوں پر رحم کرے، اولاد کے فیوچر کے نام پر
اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو کتنا محروم کر رہے ہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اب اللہ پاک نے کتاب کی شان و عظمت کا سمندر الکتاب میں سمو دیا. اب اس کے بعد تفصیل کچھ بیان کر رہے ہیں. اور نہیں بنائی انہوں نے اس کتاب میں کوئی کجی. اے وجہ اس میں نکرہ ہے، کامن نون ہے. کامن نون ہے اور معنی یہ نہیں کہ کوئی کجی نہیں، بلکہ کسی قسم کی کجی نہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر میں بھی لکھا اور خوب لکھا. اس کے الفاظ ایسے کہ کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے الفاظ اس جیسے ہوں. اس کے معانی ایسے کہ کائنات میں کوئی تحریر ایسی نہیں کہ اس تحریر کے معانی اتنے شاندار. اس کتاب میں جو خبریں دی گئی ہیں اس قدر باریک بینی سے رائی برابر، ان میں فرق نہیں. اس کتاب میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اس کا ذرہ برابر غلط ثابت نہیں کر سکتے. اور اس کتاب میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں 100% ویسے ہی ہوں گی اور ہو رہی ہے جیسی اس کتاب میں پیش کی گئی. ایک بات اللہ جانے سینکڑوں باتیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ یہودیوں کو چیلنج ہے اس قرآن پاک میں، اگر آخرت تمہارے لیے خاص ہے موت کی خواہش کرو. اور پیشگوئی ہے وہ موت کی خواہش نہیں کرے گی. آپ کے خیال میں یہودی اس کتاب کو نہیں جانتے؟ بہت سے مسلمانوں سے زیادہ واقف ہے اس کتاب سے. تو کبھی آیا کوئی یہودی میدان میں کہ میں موت کی خواہش کرتا ہوں تمہارے قرآن کو غلط ثابت کرتا ہوں؟ جو خبریں تھی ماضی کی ان میں کوئی کجی نہیں. جو حقائق تھے موجودہ دنیا کے ان میں کوئی کجی نہیں. جو خبریں تھی پیشگوئیاں تھی مستقبل کے بارے میں ان میں کوئی کجی نہیں. اس کتاب نے جو نظام دیے ان نظاموں میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. کرنا صاحب جی، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے. حاکم کے حقوق، محکوم کے حقوق، خاوند کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، آجر کے اجیر کے، سرمایہ دار کے غریب کے، معاشی زندگی میں، آئلی زندگی میں، سیاسی زندگی کا کوئی گوشہ اس کتاب نے جو نظام پیش کیا ہے پوری انسانیت الٹ جائے اس سے بہتر نہیں. اس جیسا نظام نہ لا سکی ہے نہ لا سکتی. پچھلے دور میں غریبوں کے نام پر کیا طوفان آیا سوشلزم کا، کمیونزم کا. اس کا جنازہ ان کے اپنے گھروں میں نکلا کہ نہ نکلا. آزادی کے نام پر مغربی دنیا میں کیا طوفان بدتمیزی اٹھا. اب اس طوفان کا شکار وہ خود ہے کہ نہیں. خاندانی نظام کے مقابلے میں مغربی نظام اب وہاں رو رہے ہیں بگاڑ سب یا ہنس رہے ہیں. بڈھوں کا کیا حشر ہے اور بچوں کا کیا حشر ہے. برفانی راتوں میں بچوں کو کوڑے میں پھینکا جاتا ہے
اور مدتوں مائیں اپنے جنم دیے ہوئے جوانوں کے چہروں کو دیکھنے سے محروم ہے۔ بہت خوبصورت نظام ہے۔ زندگی کے کسی گوشے میں دیکھیے، قرآن کریم کی دی ہوئی چیز کا کوئی تہذیب، کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی دستور نہ مقابلہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ میڈیا کو جاننے والے لوگ ہیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی دنیا کی نگاہوں میں طاقتیں، ان کو قرآن کریم سے اتنی دلچسپی ہے کہ فلاں پارا سلیبس سے نکالو، فلاں نکالو، فلاں نکالو، فلاں آیت نکالو۔ کچھ ہوش کریں۔ ہمارا کام صرف بھیڑ بکریاں بننا ہے کہ آئیں اور چرا کے لے جائیں ہمیں۔ چرا کے کہاں لے جائیں؟ جہنم کی آگ میں، دنیا میں ذلت رسوائی کے گڑھوں میں پھینک رہے ہیں۔ اور ہو رہا ہے۔ کیا یہ خبریں نہیں آ رہی کہ فلاں فلاں جگہ نصاب کو چیک کرنے کے لیے کہاں سے کمیٹیاں آئیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ وہ اپنے مقصد میں عقل مند ہے۔ ہم ہیں، ہم کیا ہیں؟ جو لفظ بولوں وہ ہماری حماقت اور بے وقوفی کو بیان کرنے کے لیے کم ہے۔ قیمہ، سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس کے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے دو، ایک معنی ہے بالکل سیدھی، سبحان اللہ۔ یہ وجہ جو بات اس میں ہے اس کی مزید تاکید فرمائی۔ اللہ پاک کو اپنی ایک دفعہ بات کے فرمائی ہوئی میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ شیخ اسلام جی میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے، اپنے دلوں کی میل کی وجہ سے اگر یقین میں کمی محسوس کریں تو سن بندے، تیرا رب ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فرما ہے۔ اور قیمہ کا مطلب مفسرین نے سیدھا نہیں کیا، بالکل سیدھی۔ اس طرح بھی سمجھایا اس میں کوئی کجی نہیں، اور اس طرح بھی سمجھایا کہ یہ بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات بالکل سیدھی ہے، اور جو بات قرآن کریم سے ہٹے گی وہ سیدھی ہو سکتی ہے۔ پوری کائنات اس کے لیے پروپوگنڈا کرے یا جو چاہے سو کرے، رب کی بیان کردہ بالکل سیدھی چیز کے خلاف جو ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ وقار صاحب جی، آپ جو ٹیکنیکل گیج جو چیک کرتے ہیں اس کے جو انسٹرومنٹ ہے، جب وہ انسٹرومنٹ ایک گیج دے دے، یہ 16 گیج کی، اب کوئی بدبخت بکے نہیں 14 کی ہے، اس احمق کی کوئی سنے گا؟ یا اللہ ہدایت دے دے۔ جاپانی یا چائنی کمپنی کے بنی ہوئی گیج چیک کرنے کی مشین یا آلہ، اس کو تو حرف آخر مانتے ہیں، رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز کو حرف آخر نہیں مانتے۔ اور کتنی آسان بات ہے، اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہے، ہر چیز کو چیک کرو اس پر، جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ قیمن کا دوسرا معنی انشاءاللہ اس سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔